بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان الیکشن سیل۔ دوستو، میرے ہاتھ میں ہے اس وقت گوجرانوالہ شہر کا انتخابی سروے، اور گوجرانوالہ ایک ایسا شہر جو ہمیشہ سے نون لیگ کا گڑھ کہلاتا ہے، اور لاہور اور سینٹرل پنجاب کی طرح، سینٹرل پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ گوجرانوالہ سے اس سے ہرانا مخالف سیاسی جماعتوں کے لیے مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہے۔ اس سروے کے کچھ دلچسپ سنسنی خیز اعداد و شمار ہمارے ہاتھ میں ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، جو کہ جولائی اور ستمبر کے مہینے کے اندر اکٹھے کیے گئے۔ جولائی کے مہینے کے اندر، یعنی عمران خان کی گرفتاری اگست میں جو ہوئی اس سے پہلے 9 مئی کے واقعات کے بعد پہلی مرتبہ، اور دوسری مرتبہ عمران خان کی اگست میں ہونے والی گرفتاری کے بعد ستمبر کے مہینے میں، یہ اعداد و شمار نواز لیگ اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ایک ویل نون الیکشن کے حوالے سے، دیگر سرویز کرنے کے حوالے سے ایک تنظیم نے اکٹھے کیے، جو کہ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ بیک گراؤنڈ کے طور پر یہ آپ جان لیں کہ جناب گوجرانوالہ، جہاں پر 2 لانگ مارچ بڑے مشہور، 2008 کا نواز شریف کا لانگ مارچ ہو تو گوجرانوالہ پہنچنے پر، ابھی اس لانگ مارچ نے آگے آنا تھا لیکن گوجرانوالہ لاہور سے نکلا، گوجرانوالہ پہنچنے پر جو ہے وہ خبر انہیں مل گئی کہ جناب افتخار چودھری صاحب بحال ہونے جا رہے ہیں۔ اور دوسری مرتبہ 2014 میں عمران خان کا لانگ مارچ، جو کہ بڑی کامیابی کے ساتھ لاہور سے اسلام آباد پہنچا، لیکن گوجرانوالہ میں پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پتھراؤ ہوا۔ نون لیگ کے کارکنان نے وہاں پر باقاعدہ طور پر روکا اور تشدد کا بھی مظاہرہ کیا، اور پھر نواز شریف 2017 میں جب مجھے کیوں نکالا کمپین کے دوران اسلام آباد سے لاہور روانہ ہوئے تو واحد شہر گوجرانوالہ تھا جہاں پر کچھ ہزار لوگ ان کے استقبال کے لیے باہر نکلے، باقی پورے جی ٹی روڈ کے اوپر ویرانی تھی۔ یعنی یہ بیک گراؤنڈ کا مقصد یہ تھا کہ آپ یہ جان لیں کہ گوجرانوالہ ایک ایسا شہر ہے کہ جس کے اوپر نون لیگ ہمیشہ سے بڑا ناز کیا کرتی ہے۔ اور 2018 کے اگر ہم انتخابی نتائج بھی دیکھیں تو وہ بھی ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ گوجرانوالہ شہر جو ہے وہ 2018 کے الیکشن کے اندر قومی اسمبلی میں NA 79 سے NA 84 تک 6 نشستیں تھیں گوجرانوالہ ضلع کی، اور جناب نواز لیگ نے یہ 6 کی 6 نشستیں حاصل کیں، ایک ایسے ماحول کے اندر کہ جب عمران خان مقبول ترین تھے، پورے ملک سے جیت رہے تھے۔ گوجرانوالہ واحد ایسا شہر تھا کہ جس کی قومی اسمبلی کی 6 نشستوں میں سے پاکستان تحریک انصاف کوئی نشست بھی حاصل نہیں کر پائی، اور اسی طرح سے یہی صورتحال صوبائی اسمبلی پر تھی۔ یعنی قومی اور صوبائی دونوں جو اسمبلیاں ہیں، نیشنل اسمبلی اور پنجاب اسمبلی، ان کی 20 نشستیں بنتی تھیں، کیونکہ صوبائی اسمبلی پنجاب کے اندر گوجرانوالہ کی PP 61 سے PP 64 14 نشستیں تھیں، اور یہ 14 کی 14 تمام کی تمام یہ بھی نون لیگ نے جیتی، اور پاکستان تحریک انصاف کے حصے میں کچھ نہ آیا۔ یعنی قومی اسمبلی کی 6، صوبائی اسمبلی کی 14، 20 نشستیں، PMLN اور پاکستان تحریک انصاف 0۔ اب اس ماحول کے اندر، اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ، گوجرانوالہ شہر انتہائی اہم گردانا جاتا ہے کہ جناب آخرکار یہاں اب 2024 جنوری میں ہونے والے الیکشن میں ہونے کیا جا رہا ہے، اور یہ سرویز کیا نتائج بتاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ان نتائج کی جانب بڑھیں، آپ کو یہ بھی بتائیں، کیونکہ کچھ لوگ ہم سے پوچھتے بھی ہیں ان باکس کے اندر کہ کیا واقعی جنوری 2024 کے اندر الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تو اس کے اوپر باقاعدہ طور پر انٹرنیشنل میڈیا بھی سٹوریز کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ کم از کم الیکشن کمیشن کے اس اعلان کے بعد کہ وہ جنوری کے آخری ہفتے کے اندر الیکشن کرانے جا رہے ہیں، ایک بے یقینی کی فضا ختم ہوئی ہے، اور ان علاقوں کے اندر باقاعدہ طور پر اب سے انتخابی مہم کا جو آغاز ہے وہ کیا جا چکا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو قطعاً کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، نون لیگ آغاز کر چکی، جماعت اسلامی آغاز کر چکی، لیکن بلکہ اب یہ گوجرانوالہ کے اوپر بڑے ڈیپینڈنٹ ہیں نون لیگ والے کہ 21 اکتوبر کو جب نواز شریف کی واپسی کی تاریخ دی گئی ہے لندن سے لاہور، تو خیال ان کا یہ ہے کہ لاہور سے لوگ نکلیں یا نہ نکلیں، باقی پنجاب سے لوگ نکلیں نہ یا نکلیں، باقی ملک سے لوگ آئیں یا نہ آئیں، خیال نون لیگی قیادت کا یہ ہے کہ گوجرانوالہ سے وہ لوگوں کو نکالنے میں کامیاب ہوں گے۔ اس میں کس حد تک صداقت ہے، اعداد و شمار اس کے بڑے دلچسپ ہیں۔ اچھا خیر، بے یقینی کی فضا انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق ختم ہوئی، اور کم از کم الیکشن کمیشن کے اس اعلان کے بعد وہاں پر جو لوکل سطح کی بیوروکریسی ہے انہیں بھی کیونکہ ہدایات جاری کی جا چکی ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے کہ آپ نے
الیکشن کے اندر مدد کرنی ہے، اور وہاں پر بھی اس وقت اس بیوروکریسی کی سطح پر الیکشن کی جو تیاریاں ہیں ان کے حوالے سے خبریں ہمیں پاکستان الیکشن سیل کو موصول ہونا شروع ہو گئی ہیں، جو کہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ الیکشن ہوں گے۔ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ ان الیکشن سے پہلے خفیہ ہاتھوں، مافیا ہینڈلرز اور سہولت کاروں کی پوری یہ کوشش ہے کہ یا تو عمران خان سے ڈیل حاصل کر لی جائے اور یا پھر عمران خان کو مائنس کر دیا جائے ان الیکشن میں، کیونکہ پتہ ہے انہیں کہ جو سرویز اس سے پہلے بھی سامنے آئے دیگر شہروں کے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ لیکن اب اسی ماحول کے اندر الیکشن کمیشن کا آج یہ کہنا کہ انہوں نے فارم 45 کے اندر ترمیم کر دی ہے، یہ بھی بڑا سگنیفیکنٹ ہے۔ اسی پلیٹ فارم پر ساتھ ساتھ ہم آپ کو الیکشن کی اپڈیٹ بھی بتائیں گے، پھر ان دلچسپ اعداد و شمار کی جانب بھی بڑھتے ہیں۔ 2024 کے ممکنہ الیکشن کمیشن نے جس فارم میں ترمیم کی، فارم 45، یہ گنتی کے لیے استعمال ہوتا ہے، نتیجے کے لیے استعمال ہوتا ہے، گنتی کا جو نتیجہ ہے وہ اس کے اندر آتا ہے جناب۔ اب یہ پولنگ سٹیشن کی سطح پر اب اس کے اندر ترمیم یہ کی گئی ہے کہ اس سے پہلے یہاں پر تاریخ درج کی جاتی تھی کہ جناب کس تاریخ کو یہ گنتی ہوئی اور ووٹ اتنے ڈلے، اب تاریخ کے ساتھ ساتھ اس میں وقت بھی درج کیا جائے گا، جو کہ بڑی ہی اہم ترمیم ہے، کیونکہ بعد میں مسائل ہوتے ہیں کہ جناب اس میں تبدیلی کب ہوئی، یہ نتیجہ کب آیا، سیاسی جماعتوں کے جو پولنگ ایجنٹ حضرات ہیں وہ نتائج اکٹھے کرتے ہیں۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے اندر تاریخ کے ساتھ ساتھ وقت بھی لکھا جائے گا، اور یقیناً اس سٹیپ کے بعد، وقت لکھنے کے بعد، یہ مزید یہ جو ڈاکومنٹ ہے اس کی کریڈیبلٹی کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوگا۔ اگر پہلے یہ کریڈیبل نہیں تھا تو اب یہ مزید کریڈیبل بن جائے گا، اور اس قسم کی تبدیلیاں یہ بتا رہی ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان الیکشن کے حوالے سے جو تیاریاں ہیں وہ کر رہا ہے۔ اب جناب آپ کو لے کر چلتے ہیں 2024 میں یہ الیکشن ہے جنوری کے مہینے میں ہونے والے، ہوا کچھ یوں کہ نشستیں جو ہیں وہ گوجرانوالا کی وہ 6 سے کم ہو گئی ہیں، 5 NA-77 سے NA-81 تک، بلکہ 81 جو ہے وہ حافظ آباد کم گوجرانوالا، لیکن خیر 5 کہی جا سکتی ہے۔ اور اب جو لیٹسٹ اس کے اعداد و شمار ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز 2018 میں 6، پاکستان تحریک انصاف 0۔ اس وقت 3 نشستیں ایسی ہیں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف آگے ہے، 1 نشست ایسی ہے جہاں پر نون لیگ آگے ہے، اور 1 نشست ہے جس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی طرف کو بھی وہ نشست جو ہے وہ جا سکتی ہے۔ 3 نشستیں واضح طور پر اس وقت پاکستان تحریک انصاف جیتنے کی پوزیشن میں ہے، جنہوں نے کوئی نشست نہیں حاصل کی تھی اس سے پہلے 2018 کے الیکشن کے اندر۔ اور پھر اس کو یہ میں نے اس دفعہ نشستیں آپ کو پہلے بتا دی، کچھ لوگوں نے کہا کہ پہلے آپ وہ پرسنٹیج بتاتے ہیں سروے کی پھر نشستوں کی طرف آتے ہیں، تو میں نے پہلے بتا دی۔ اب اگر قومی اسمبلی کے ساتھ صوبائی اسمبلی کی نشستوں کا ذکر کریں تو اب PP 59 سے PP 70، نئی حلقہ بندیوں کے بعد 12 نشستیں ہیں۔ گوجرانوالا ضلع کی پہلے 14 تھی، پاکستان تحریک انصاف نے کوئی نشستیں جیتی تھی، 14 کی 14 نون لیگ نے جیتی تھی۔ اس مرتبہ یہ صورتحال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہاں سے 8 نشستیں واضح طور پر جیتنے کی پوزیشن میں ان سرویز کے اعداد و شمار کے مطابق، اور نون لیگ کو گوجرانوالا کی صوبائی اسمبلی کی جو نشستیں ہیں پنجاب کی، ان میں سے 4 کے اوپر برتری حاصل ہے۔ اب اگر آپ کو لے کر چلیں ان فگرز کی جانب جو کہ جولائی اور ستمبر کے مہینے میں سامنے آئے، کہ اگر 100 فرض کر لیا جائے ووٹرز کو، تو جولائی کے مہینے کے اندر 100 میں سے 59 لوگوں نے کہا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ کریں گے، اور 41 لوگوں نے اس بات کا خواہش کا اظہار کیا کہ وہ نون لیگ کو ووٹ دیں گے۔ 59 اور 41 یہ جولائی کے مہینے کے اعداد و شمار ہیں۔ ستمبر کے مہینے کے تازہ ترین اعداد و شمار حیران کن طور پر جو ہمیں بتاتے ہیں، ستمبر کے مہینے کے اندر 62% گوجرانوالا کے لوگوں نے کہا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیں گے، اور 38% گوجرانوالا کے لوگوں نے کہا کہ وہ مسلم لیگ نواز کو ووٹ دیں گے۔ یعنی 62 اور 38 ہو گیا، یہ 60 اور 59 اور 41 سے بڑھ کر پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت میں 3% اضافہ ہو گیا 2 مہینوں کے اندر۔ نون لیگ کی مقبولیت میں جو ہے وہ 3% کمی ہو گئی ان 2 مہینوں کے اندر، جولائی سے ستمبر۔ اور اب تکیہ تھا گوجرانوالا کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا کہ نواز لیگ کے لیے وہ باہر نکلے گا۔ ان حالات کے اندر مزید مشکل نظر آتا ہے، اور وہ گوجرانوالا جو جہاں نون لیگ نے کلین سویپ کیا تھا، جو کبھی نواز لیگ کا گڑھ کہلاتا تھا، یہ سنسنی خیز نتائج سروے کے بتا رہے ہیں کہ وہاں پر جو گیم ہے، وہاں پر جو بازی ہے وہ پلٹ چکی ہے، اور عمران خان کا جادو گوجرانوالا کے اندر بھی سر چڑھ کے
بول رہا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.